ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ساتھیوں اور دینی بھائیوں، آج 5 رمضان المبارک سن 1441 ہجری، اللہ رب العالمین نے اس سال کے اس رمضان المبارک کے مہینے کے 5 روزے مکمل کرنے کی رب العالمین نے ہمیں توفیق دیا۔ اللہ رب العالمین اسی طرح سے بقیہ ایام یا باقی دنوں کے روزوں کو مکمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، بہت سارے دروس لائیو فیس بک، زوم یا دوسرے جو سوشل میڈیا کے ذرائع ہیں ان کے ذریعے سے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے، درس دیا جاتا ہے اور دین کی باتیں پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہیں دعات کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اور چونکہ یہ بہت ہی محترم مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، اور کورونا جو ایک مہاماری بیماری ہے اس کی وجہ سے گھروں میں بیٹھنے کا جو ایک موقع ملا ہے، تو اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کو جلد از جلد ختم فرمائے، اس کا خاتمہ ہو۔ میرے دوستو، وقت سے فائدہ اٹھانا بہت ضروری ہے۔ جو بھی فرصت کے اوقات ہمیں ملیں ان اوقات سے بھرپور ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ فائدے کا مطلب یہ ہے کہ دینی فائدہ، آپ دین کو سیکھیں، دین کے جو احکامات ہیں ان کو سیکھیں، عبادتوں میں اپنا وقت گزاریں، تو یہ ہمارے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوگا، اور آخرت کے لیے جو ہماری ہمیشگی کی زندگی ہوگی اس کے لیے انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا۔ تو آخرت ہماری کامیاب ہو، وہاں ہمیں نجات ملے، ہر مسلمان کی فکر ہونی چاہیے۔ میرے دوستو، میں آج کچھ ایسی عادتوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو بری عادتیں ہیں، اور وہ ہم انسانوں کے اندر پائی جاتی ہیں، چاہے مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مشترک ہیں ہمارے اندر، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ چیزیں یا بری عادتیں جو میں ابھی ذکر کروں گا وہ ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں ہر موڑ پہ ہماری رہنمائی کی گئی ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور ان عادتوں کا اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس میں 5 چیزوں کا ذکر ہے، 5 بری عادتوں کا ذکر ہے۔ ٹوہ نہ لگاؤ، نہ جاسوسی کرو، نہ دنیا کی چیزوں میں بڑھ کر رغبت کرو، نہ باہم حسد کرو، اور نہ ایک دوسرے سے بغض رکھو۔ یہ 5 چیزوں کا ذکر ہے اس روایت میں۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے، لا تناجشوا لا تہجروا، اور بخاری کی ایک روایت میں ہے ولا تدابروا۔ یہ الفاظ بھی اس میں ملتے ہیں۔ تو آئیے ہم ایک ایک جو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جو یہ جملے ہیں جن سے ہمیں روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے کہ یہ بری خصلتیں، بری عادتیں ہمارے اندر نہ آئیں، ایک ایک عادت کے بارے میں ہم تھوڑی سی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔
اس کا تھوڑا مفہوم یا کچھ انشاءاللہ جو بات واضح ہو جائے میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ وقت مختصر ہوتا ہے اور میں زیادہ وقت نہیں لوں گا انشاءاللہ۔ تو پہلی چیز تو جو بتایا گیا ولا تحسسوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کان لگا کر چوری چھپے ایک دوسرے کی بات نہ سنو، سمجھ رہے ہیں نا؟ کان لگا کر کے چوری چھپے ایک دوسرے کی بات نہ سنو، جس کو ہم لوگ بولتے ہیں نا اپنی زبان میں سے ٹوہ میں لگنا، ہے نا؟ آدمی کہیں کھڑا ہوا، کہیں دیکھا بات ہو رہی ہے اور ان کی بات چھپ کر کے سن رہا ہے۔ تو یہ چیزیں بھی ہیں لوگوں میں، کہیں دیکھا کہ کچھ لوگ بات کر رہے ہیں، آپسی باتیں ہو رہی ہیں گھر میں، یا کوئی رشتے کی بات ہے یا کوئی بات ہے نا؟ تو بہت سے لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے کہ وہاں جا کر کے کان لگا کے سننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سنیں کیا بات ہو رہی ہے، کیا یہ لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں۔ بڑی فکر ہوتی ہے لوگوں کو، سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی اپنی فکر نہیں، وہ دوسروں کے بارے میں یہ بڑی ان کو عجیب طرح سے انہیں خلبلی مچی رہتی ہے، مطلب کہ کبھی وہ بات ہم جان لیں۔ یہ غلط عادت ہے، یہ غلط طریقہ ہے، یہ بری عادت ہے، اور اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے دوسری چیز جو بتایا گیا ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو، ہے نا؟ اس کا بھی مفہوم آپ ٹوہ میں لگنا بھی کر سکتے ہیں۔ جاسوسی کرنا یعنی لوگوں کے عیبوں کی تلاش میں رہنا، ہمیشہ جو ہے جیسے جاسوس ہوتا ہے وہ جاسوسی کرتا ہے، کچھ کرمنل لوگوں کے پیچھے ہوتا ہے یا جو غلط لوگ کام کرتے ہیں، ہے نا؟ تو ان کے ٹوہ میں ہمیشہ لگا رہتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیسا۔ تو یہاں اصل میرے دوستو کیا ہے کہ ہمارے لوگوں میں بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بہت سے لوگوں کے عیب کو تلاش کرتے ہیں، ہے نا؟ انہیں تلاشنا، انہیں کریدنا، یہی عادت ہوتی ہے۔ تو یہ تجسس اور جاسوسی جو ہے یہ بری عادت ہے اور یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے آگے فرمایا گیا ولا تنافسوا، دنیا کی چیزوں میں بڑھ کے رغبت نہ کرو، یا دنیا کے اسباب و وسائل کے حصول میں ایک دوسرے سے مقابلہ نہ کرو۔ دنیاوی چیزوں میں، سمجھ رہے ہیں نا؟ تنافس، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، ہے نا؟ آگے بڑھنے کی رغبت کو تنافس کہتے ہیں، کمپٹیشن، کہ بھئی ہم اس سے آگے بڑھ جائیں، اس سے آگے بڑھ جائیں، ٹھیک ہے نا؟ تو دنیاوی معاملات میں، دنیا کے اسباب و وسائل کے حصول میں یہ چیز نہیں ہونا چاہیے۔ مقابلہ ہے تو دین کے بارے میں کریے آپ، ہے نا؟ کہ ہم اس سے آگے بڑھ جائیں، اس نے ایسا کام کیا دین کا کام تو میں اس سے آگے کچھ بڑھ جاؤں۔ تو دینی معاملات میں تنافس تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک آدمی ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے کار خیر میں حصہ لے، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے نیکیوں کی طرف آگے بڑھے، تو یہ تو بہتر چیز ہے۔ لیکن یہاں جو روکا گیا کہ یہ دنیاوی رغبت، دنیا کے اسباب و وسائل، اس کے حصول میں ہمیں کیا ہے رغبت، یا اس میں مقابلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح میرے دوستو بڑی خطرناک چیز اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ حسد جانتے ہیں آپ، یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ جیسا کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جس طرح آگ جو ہے یہ ایندھن کو، لکڑی کو کھا جاتی ہے جو ہے، اسی طرح سے حسد نیکیوں کو کھا لیتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بڑی ہی بری عادت، بڑی مذموم حرکت ہے، بڑی مذموم عادت ہے، خصلت ہے۔ اس لیے ہمیں کیا ہے، حسد جیسی چیز ہمارے اندر نہیں آنی چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ حسد کا مطلب کیا ہے؟ کسی پر انعام و اکرام کی بارش ہوتے ہوئے دیکھ کر کڑھنا۔ کوئی آدمی خوشحال ہے، اس کو دیکھ کر کے تکلیف محسوس ہو، اسے کڑھے ہو، یار کہاں سے ہو گیا اس طرح سے، اور اس سے وہ چیز چھن جانے کی آرزو کرنا۔ یعنی کوئی آدمی اگر خوشحال ہے، اللہ نے اسے کچھ نعمتیں عطا کی ہیں، اللہ کے کیا ہے اس پر انعام و اکرام ہو رہا ہے نا؟ تو آدمی اس کو دیکھ کر کڑھے، اور یہ خواہش ہو اس کے دل میں کہ یہ چھن جاتا تو بڑا اچھا تھا، یہ کلاش ہو جاتا، فقیر ہو جاتا، اس کی خوشحالی چلی جاتی، اس کا سکون ختم ہو جاتا، بڑے عیش و آرام کی زندگی گزار رہا ہے۔ یہ حسد ہے میرے دوستو، یہ جو ہے نا یہ چیز بالکل درست نہیں ہے، یہ بہت مذموم حرکت ہے، بڑی غلط عادت ہے جو مسلمان کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اور افسوس یہ ہے کہ آج یہ چیز ہے، آج ہے مسلمانوں کے اندر۔ کسی کو بڑھتا ہوا ہم نہیں دیکھ سکتے، ہمارا بھائی، ہمارا پڑوسی، ہمارا رشتہ دار جو کوئی اگر ترقی کر رہا ہے تو اس کی ترقی ہمیں نہیں بھاتی، ہے نا؟ اور آدمی سوچتا ہے یار کہاں سے ایسے پہنچ گیا، اگر یہ
ختم ہو جاتا ہے اس کا سب کچھ تو بڑا اچھا ہوتا، یہ ساری اس کی چیزیں چھن جاتی ہیں، اس کی نعمت چلی جاتی، تو یہ چیز میرے دوستو نہیں ہونا چاہیے۔ خوش ہوں آپ، اگر کوئی آپ کا پڑوسی آگے بڑھتا تو آپ خوش ہونا چاہیے، آپ کا بھائی آگے بڑھ رہا تو آپ کو خوش ہونا چاہیے، آپ کا رشتہ دار اگر خوشحالی کی زندگی گزارتا ہے تو خوشی ہونی چاہیے آپ کو، نہ یہ کہ آپ کے اندر حسد اور جلن پیدا ہو، سمجھ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے کل آپ کی مدد کام آ جائے، وہ کسی موڑ پر آپ کی مدد کر دے، جب نہیں رہے گا تو کیسے کرے گا وہ؟ اور ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ اگر ہے کسی کے پاس تو ضرور وہ جو ہے اپنے رشتہ داروں کی، دوست احباب کی، بھائی کی، جس کی بھی مدد کرتا ہے وہ۔ اچھا، حسد کے برعکس ایک چیز ہے غبطہ۔ غبطہ کے معنی ہوتا ہے رشک کرنا، اور وہ جائز ہے۔ رشک یعنی یہ چیز مجھے بھی ہو جاتی تو اچھا تھا، اس کا مطلب کیا ہے کہ کسی کی خوشحالی کو دیکھ کر کے خوش ہو، یعنی آدمی خوش ہو جو ہے اس پر، یعنی کسی کی خوشحالی کو دیکھ کے خوش ہونا، اور اپنے لیے بھی ویسے ہی خوشحالی و فراوانی کی دعا کرنا، یہ غبطہ، اور یہ چیز جائز ہے۔ اس کو کہتے ہیں رشک کرنا۔ یار کوئی آدمی بڑا اچھے مکان میں رہ رہا ہے، اللہ مجھے بھی دے دیتا تو اچھا تھا، سمجھ رہے ہیں نا؟ اور وہ خوش ہو کہ یار میرے بھائی کو، میرے پڑوسی کو، میرے رشتہ دار کو، میرے دوست کو یہ چیز میسر ہوئی، آج وہ بڑے سکون میں ہے، خوش ہو اس بات پر، اور اپنے لیے بھی کیا ہے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرح مجھے بھی تو کر دیتا تو بڑا اچھا تھا، مجھے بھی اللہ وہ خوشحالی ہو جاتی جس سے میرا دوست ہے، میرا بھائی ہے، میرا عزیز ہے، تو بڑا اچھا ہوتا۔ تو یہ چیز جائز ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو حسد میرے دوستوں بڑی بری چیز ہے، اور اس سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو۔ بغض کا مطلب کیا ہے؟ دشمنی، کینہ پروری، ہے نا؟ یعنی کسی مسلمان کی بابت جو ہے دل میں نفرت و کراہت رکھنا، سمجھ رہے ہیں نا؟ کہ کسی کو دیکھ کے آپ کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے، آپ کے اندر کراہت ہو جائے، آپ اسے پسند نہ کریں، دشمنی آ جائے دل میں، کینہ بیٹھ جائے، تو اس چیز سے ان سے ہمیں روکا گیا ہے نا؟ ایک چیز اس میں علماء نے ذکر کیا کہ اگر یہ دین کی بنیاد پر ہو، دین کی بنیاد پر، یعنی جیسے اللہ کے نافرمانوں سے، جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو اللہ کے نافرمانوں سے ان کی نافرمانی کی وجہ سے نفرت رکھنا، تو یہ عین ایمان کا تقاضا ہے، یہ جائز نہیں بلکہ ضروری بھی ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اسے تو ہم محبوب نہیں بنائیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ رب العالمین کے حکام کی پابندی نہیں کر رہا ہے، دارو پی رہا ہے، شراب پی رہا ہے، چوری کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ساری بری عادتیں، ساری نافرمانیاں، سمجھ رہے ہیں، کر رہا ہے وہ، تو یہاں کیا ہے، ان نافرمانیوں کی وجہ سے اگر اس آدمی سے کوئی نفرت کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ جائز نہیں، کچھ علماء نے کہا بلکہ ضروری ہے کہ ایسے آدمیوں سے نفرت رکھا جائے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اگر محض ذاتی معاملات، خاندان اور قبیلے یا کسی دنیاوی غرض و مفاد کی وجہ سے ہو تو یہ چیز میرے دوستوں صرف ناجائز بلکہ نہایت ناپسندیدہ ہے۔ کسی سے اگر آپ کو دشمنی، کینہ، نفرت، سمجھ رہے ہیں، آپ رکھ رہے ہیں اپنے ذاتی معاملات کی بنیاد پر، آپ کا اس سے کوئی لین دین تھا، کوئی مسئلہ تھا آپ کا ذاتی معاملات کی وجہ سے، یا خاندان یا قبیلے کی وجہ سے، یار وہ دوسرے خاندان کا ہے، میں دوسرے خاندان کو، میرا خاندان ایسا تو اس کا، یا کسی دنیاوی مفاد کی وجہ سے، کوئی چیز، دنیاوی چیزیں تھیں، دنیاوی کوئی مفاد تھا وابستہ اس سے، جو نہیں ہوا، آپ کو نہیں ملا، تو آپ اس سے دشمنی رکھنے لگے، تو یہ چیزیں جو ہیں ناجائز ہیں بلکہ بہت ہی ناپسندیدہ ہیں یہ۔ تو بغض اور کینہ ایک مسلمان کا مسلمان سے، یہ میرے دوست یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تناجشوا، ایک دوسرے سے نجش نہ کرو۔ نجش کا معنی دو معنی ہے۔ نجش کا ایک معنی تو یہ ہے کہ کوئی سودا کوئی بیچتا ہے، کوئی سامان بیچتا ہے، کوئی دکاندار ہے، تو اس کی اتنی تعریف کر دے کہ وہ خریدار دھوکے میں آ جائے، حالانکہ وہ سودا یا وہ سامان اس طرح نہیں ہے جتنا وہ بتا رہا ہے، ارے بڑی اچھی چیز ہے بھائی، ایک نمبر کا مال ہے، یہ بہت اچھا ہے، بہت سارے لوگ نے یوز کیا، لوگ یہ بڑا اس کا ڈیمانڈ ہے، یعنی خوب بڑھا چڑھا کے اس کی تعریف وہ کر رہا ہے بیچنے والا، جو سودا وہ بیچ رہا ہے، حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا، جیسا کہ وہ بیچنے کی نیت سے ظاہر کر رہا ہے۔
تو یہ بھی نجش میں آئے گا، یعنی ایک اس کا مطلب آپ سمجھیے کہ دھوکہ دینا ہے، یہ سمجھ رہے ہیں نا۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ کسی سامان پہ بڑھ چڑھ کر کے بولی لگائی جائے، یعنی آدمی کو خریدنے کی نیت نہ ہو، اس سے مقصد اس کا کیا ہے کہ اس چیز کی قیمت جو ہے زیادہ ہو جائے گی اور زیادہ پہ وہ چیز بکے گی۔ جیسے کوئی چیز اگر نیلام ہوتی ہے تو نیلامی کے موقع پر ہے نا، کچھ ایسے لوگ جن کا سامان ہوتا جو نیلام کرنا چاہتے ہیں، کچھ ایسے لوگوں کو اپنے کارندوں کو رکھتے ہیں جو ایسے بڑھ چڑھ کر کے وہ بولی لگاتے ہیں تاکہ وہ مال زیادہ قیمت پر بکے، حالانکہ اتنے لائق نہیں ہوتا۔ تو یہ نیلامی کے وقت خریدنے کی نیت بھی نہیں ہے اور آدمی اس سامان اس چیز کی قیمت کو بڑھا کے بتا رہا ہے، یعنی بولی لگا رہا ہے، اس میں بڑھ چڑھ۔ کوئی اگر 10,000 کہتا تو کہتا نہیں 15,000، حالانکہ 15,000 والے کو لینا نہیں ہے، اس نے اس کی قیمت بڑھا دیا۔ اب جو آئے گا تو 15 کے بعد ہی بولے گا، سمجھ رہے ہیں نا۔ تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور یہ سب کیا ہے، جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، ان سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تحجروا، بےہودہ گوئی مت کرو۔ ہجر کے معنی ہوتے ہیں فحش گوئی، حجر جو ہے، حجر کے معنی فحش گوئی، یعنی بری اور بےہودہ باتیں نہ کرو، کیونکہ مومن کی زبان سے نکلنے والا کلمہ یا تو کسی کی خیر خواہی کے لیے ہوتا ہے یا اس کے ذریعے سے کسی کو نیکی کی تلقین یا بدی سے روکنے کی وہ کوشش کرتا ہے، یا تو پھر اللہ کے ذکر سے اس کی زبان تر رہتی ہے ورنہ خاموش رہتی ہے۔ تو بےہودہ کلمات جو ہے، فحش گوئی، یہ مسلمان کی صفت نہیں ہے۔ وہ اپنی زبان سے غلط نہیں بولتا، گندی چیزیں اس کی زبان سے نہیں نکلتی، فحش چیزیں اس کی زبان سے نہیں نکلتی ہیں، ہے نا۔ تو یہ چیزیں جو میرے دوستو مومن کی صفات میں سے نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مشہور حدیث ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، فلیقل خیرا او لیصمت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے یا تو پھر وہ خاموش رہے۔ اگر اچھی بات نہیں بولتا تو خاموشی ہی اس کے لیے بہتر ہے میرے دوستو۔ جیسا کہ اور دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ زبان ہی کی وجہ سے، زبان کی کو لگام اگر کوئی نہیں دیتا ہے نا، تو اس بد زبانی کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے جو اسے گناہ مل رہا میرے دوستو، اس گناہ کی وجہ سے بہت سارے لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ تو ہم زبان کو کنٹرول میں رکھیں اور بےہودہ گوئی نہ کریں۔ یہ میرے دوستو، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ افسوس یہ ہے کہ آج یہ چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں، اور آپ دیکھیں کہ گالی گلوج یا فحش گالیاں جو دی جاتی ہیں، چاہے گھروں میں ہوں یا باہر ہوں، بیٹی کے سامنے، بیوی کے سامنے، ماں کے سامنے، آج اپنی زبان سے ایک مسلمان ایسی گالیاں نکالتا ہے کہ جس کو ایک کان جو ہے سننا گوارا نہیں کرتے، نہ برداشت کر سکتے ہیں۔ ہو رہی یہ چیزیں، بچنے کی ضرورت ہے، مت کریں ایسا، یہ آپ کی شان کے خلاف ہے میرے دوستو۔ آپ ایمان والے لوگ ہو، فرق ہونا چاہیے آپ میں، دوسروں میں۔ آپ کے پاس ایمان ہے تو اس کا لحاظ کیجیے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رسول آپ کو ملا، ان کی تعلیمات ہیں، اس کی پابندی کیجیے اور اپنی زبان سے بےہودہ باتیں مت نکالیے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تدابروا، ایک دوسرے کو پیٹھ مت دکھاؤ۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ایک دوسرے سے دشمنی مت کرو، دشمنی مت کرو، اور دوسرا مطلب ہے کہ ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو، سنے نا، کیونکہ اس میں بھی کیا ہے، ہر شخص ایک دوسرے سے پیٹھ پھیر لیتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے لا تقاطعوا، یعنی ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو۔ تعلق توڑ لینا اور میل جول، بات چیت ختم کر دینا، اس کی میرے دوستو سختی سے اس سے منع کیا گیا ہے اور اس کی ممانعت آئی ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اپنے تعلق کو توڑے نا، اور اس کے لیے بالکل یہ درست نہیں ہے، اس کا کام نہیں ہے تعلقات توڑنا، اس کا کام ہے تعلقات کو جوڑنا، اپنے کیا ہے ویوہار، اپنے سمبندھ کو اور اس کو مضبوط کرنا، نہ یہ کہ اس کو توڑ لینا۔ آپس میں اگر لڑائی جھگڑا تو میں ہو جائے، تب بھی یہ حکم ہے کہ زیادہ سے زیادہ 3 دن کیا ہے، اس سے زیادہ اپنے دل میں غصہ نہ رکھے ہو۔ 3 دن تک اسے اجازت دی گئی ہے، جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے
3 दिन से ज्यादा कते ताल्लुक करे, वो 3 दिन से ज्यादा अपने संबंध को तोड़े, ये किसी मुसलमान के लिए क्या है, जायज नहीं है। समझ रहे हैं ना। तो अगर 3 दिन तक उसे है कि चलो भाई 3 दिन के का मामला है, 3 दिन के टाइम उसे है और इसमें उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद फिर अपना वो बातचीत शुरू कर ले, सुलह कर ले और बातचीत का आगाज कर ले। और आज तो हालत यह है कि बरसों गुजर जाते हैं, ताल्लुकात जब बिगड़े तो बिगड़े ही रहे, है ना। सुलह की बातचीत शुरू करने की तौफीक ही नहीं मिलती लोगों को, समझ रहे, करना ही नहीं चाहते। तौफीक की क्या बात है, जब आदमी नेक नियत करेगा तो अल्लाह उसके लिए उस चीज को आसान करता है, लेकिन वो सोचते ही नहीं है, दिल में नफरत बढ़ गई है। और ये अरे हम हैं, हम जाएंगे उससे बात करने, अरे वो हमारे सामने क्या है, अपने खास रिश्तेदारों में, समझ गए, बहनों के यहाँ आना जाना बंद, ससुराल आना जाना बंद, भाइयों से बोलचाल बंद, मामूली चीजों पर बैठ के समझ लो यार क्या मामला है। हो सकता है कोई चीज तुम्हारी समझ में ना हो, या गलत तुमने समझ लिया हो, या किसी वजह से होता है, इंसान है, बात होगी किसी मामले को लेकर के बात बढ़ेगी। तो 3 दिन तक की शरीयत ने हमें टाइम दिया है कि 3 दिन के अंदर आप उसको बिल्कुल क्या है, आप ठंडे हो जाइए, ठंडे दिल से सोचिए और उस चीज को अपने जहन दिमाग से बाहर निकाल दीजिए और बातचीत का आगाज कर लीजिए, जो है ना। और बहुत वईद आई है इस पर मेरे दोस्तों, वक्त नहीं है यहाँ कि मतलब जो आदमी कतई ताल्लुक रहता है किसी से, तो एक रिवायत है कि उसके अमाल जो है मुअल्लक होते हैं। अल्लाह के यहाँ जो हमारे अमाल पेश किए जाते हैं हर हफ्ता, तो उसका अमाल जो है मुअल्लक रहता है, और जब तक सुलह नहीं करते तब तक उसके बारे में कुछ फैसला नहीं होता। तो बहरहाल यह है कि मैंने एक मेरा मक्ता था जो है एक यूट्यूब में एक बयान है मेरा इस सिलसिले में, मुख्तसर ही है, तो उसको आप सुन सकते हैं कि अगर ताल्लुकात तोड़ने का नुकसान क्या है। तो मेरे दोस्तों यहाँ जो तकरीबन ये 9 बातें बताई गई जो बुरी आदतें हैं, ऐसी हैं कि उन सब से क्या है, आपस के ताल्लुकात में रखना पड़ता है और बाहम नफरत व अदावत पैदा होती है। इसलिए शरीयत ने इन तमाम बातों से रोक दिया है। समझ रहे हैं ना। जो बातें मैंने भी जिक्र की हैं वो सारी चीजें ऐसी हैं कि आपस में नफरत बढ़ती है उससे, चाहे जासूसी का मामला हो, हसद का मामला हो, बुग़्ज़ की बात हो, धोखा देने की बात हो, समझ रहे हैं ना, बेहुदा गोई की बात हो, सारी चीजें ये चीजें ऐसी हैं कि आपस के ताल्लुकात में इससे रखना पड़ता है। ताल्लुकात हमारे कमजोर होते हैं, बाहम नफरत व अदावत पैदा होती है। इन आदतों से, जो बुरी आदतें मैंने जिक्र की हैं, तो मेरे दोस्तों इन्हें ख़त्म करने की ज़रूरत है। शरीयत ने इन बातों से रोक दिया है, क्योंकि हमारी शरीयत इस्लामिया तो तमाम मुसलमानों को एक दूसरे का भाई करार देती है। इन्नमल मुमिनून इख्वा, सूरह हुजरात की आयत है मेरे दोस्तों, सब मोमिन आपस में भाई भाई हैं। ये भाईचारगी व ख़ुव्वत की तालीम दी गई है इस्लाम में कि हम सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। तो हम इस चीज़ को अपने सामने रखें कि हर मुसलमान हमारा भाई है, और इस जज्बे के तहत अपनी ज़िंदगी गुजारें। कहीं भी रहें आप दुनिया के किसी कोने में, अगर ये मेरे दोस्तों इस्लामी ख़ुव्वत हम समझ लें इसको, और ये जज्बा हमारे अंदर पैदा हो जाए कि हम अपने मुसलमान भाइयों को अपना भाई समझने लगे, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। कोई भी बदजनी और नफ़रत, आपस में अदावत बुग़्ज़ बिल्कुल पैदा ही नहीं हो सकती है ना। तो इसीलिए मेरे दोस्तों हमारी शरीयत जो है क्या है, मुसलमानों को आपस में भाइयों वाला सलूक करने का हुक्म देती है, हैं। और इन अहकाम के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसा उसी हदीस में, वकूनु इबादल्लाह इख्वाना, और अल्लाह के बंदो भाई भाई बन जाओ, यानी ये चीज़ें ना करो तुम। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वकूनु इबादल्लाह इख्वाना, अल्लाह के बंदो तुम भाई भाई बन जाओ। अल्लाह से दुआ करें कि रब्बुल आलमीन जो है इन बुरी आदतों को जिनका मैंने जिक्र किया है ये हमारे अंदर ना आने पाएँ। अल्लाह ताला हमें इन बुरी आदतों से, बुरी खसलतों से हमारी हिफाजत फरमाए, और रब्बुल आलमीन जो है हमें हर एक मुसलमान को अपना भाई समझने का जज्बा और इसकी तौफीक अल्लाह हमें अता फरमाए कि हम सारे अपने मोमिन भाइयों को, मुस्लिमों को अपना हम भाई समझें और इस्लामी उख़्वत व भाईचारा का क़याम हो। तो इंशाअल्लाह इससे हमारी तरक्की भी होगी और हमें खुशहाली भी नसीब होगी, हमारा माहौल भी सही होगा, हमारा समाज भी ठीक होगा, है ना, हमारा गांव भी ठीक होगा, हमारी बस्ती भी ठीक होगी, हमारा पड़ोस भी ठीक रहेगा। अगर ये जज्बा हमारे अंदर पैदा हो जाए कि हम हर एक दूसरे को, अपने मुसलमान भाइयों को हम अपना भाई समझ, अल्लाह ने फरमाया इन्नमल मुमिनून इख्वा, मुसलमान मोमिन सब आपस में भाई भाई हैं। तो ये जज्बा आएगा तो इंशाअल्लाह ये आदतें हमारे अंदर नहीं आ पाएंगी। रब्बुल आलमीन हमें इन चीज़ों से बचाए, इन बुरी खसलतों से महफूज रखे। अल्लाह ताला जब तक दुनिया में रखे हमें जो है
ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हर किस्म की वबा से, हर किस्म की बीमारियों से, हर किस्म की महामारी से अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। व जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।